سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدر محترم، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، مجھے جس موضوع کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے وہ موضوع میں آپ کو بتاتا چلوں۔ موضوع ہے موجودہ دور کے بڑے بڑے فتنے۔ فتنے بہت ہیں، چھوٹے فتنے بھی ہیں، بڑے فتنے بھی ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وقت کے اعتبار سے جتنا بتا پاؤں گا انشاءاللہ بتاؤں گا۔ دعا کریں کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتنہ، جب لغت میں آپ فتنے کا معنی دیکھیں گے تو معنی ملے گا سونے کو آگ پر تپانا، اور شرعی اعتبار سے اگر آپ فتنے کا معنی دیکھیں گے تو فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ہمارے ایمان کی جانچ ہو، پرکھ۔ اب وہ چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور کبھی کبھی بری چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے فتنہ بن سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اے میرے بندو ہم تمہیں شر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے اور خیر کے ذریعہ بھی آزمائیں گے۔ تمہاری آزمائش اچھی چیز کے ذریعہ بھی ہوگی اور بری چیز کے ذریعہ بھی ہوگی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر تم ہمارے پاس میں لوٹ کر کے آؤ گے۔ اس آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلے تو یہ کہ دنیا کے اندر جب رہو گے تو خوشی بھی تمہارے سامنے آئے گی، غمی بھی تمہارے سامنے آئے گی، اچھائی کا بھی سامنا تمہیں کرنا پڑے گا اور برائی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر جب رہو گے تو دونوں چیزیں تمہاری زندگی سے جڑیں گی۔ جب تک تم دنیا کے اندر رہو گے دونوں چیزیں تمہاری زندگی سے جڑی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ خوش رہے، کبھی غمی اس کو لاحق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر میں شادی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، ایک انسان ایک نوجوان دولہا بن رہا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ خوشی اور غمی دونوں انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے ٹکڑے کے اندر فرمایا کہ آخر میں تم ہمارے ہی پاس میں لوٹ کر کے آؤ گے۔ یہ میٹر نہیں کرتا کہ تمہاری موت کیسے ہوئی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ تمہیں دفنایا گیا ہو یا نہ دفنایا گیا ہو، یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ تمہیں جلا دیا گیا ہو، یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ تم سمندر کے پانی کے حوالے کر دیے گئے ہو، تمہاری موت کیسے بھی ہوئی ہو، کیسے بھی تمہیں دفنایا گیا ہو، تمہاری لاش کے ساتھ میں کچھ بھی کیا گیا ہو، لیکن انجام وہی ہے، انجام وہی ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے پاس میں لوٹائے جاؤ گے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ زندگی میں خوشی بھی آنا ہے، غمی بھی آنا ہے۔ ہماری آزمائش خوشی کے ذریعہ بھی ہونا ہے، خیر کے ذریعہ بھی ہونا ہے، اور شر کے ذریعہ بھی ہونا ہے۔ اور آگے موجودہ دور جو ہے وہ فتنوں کا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں فتنہ نہ آئے، ہمیں آزمایا نہ جائے، ہمارا امتحان نہ لیا جائے، بس ایمان لے آئے، 2-4 وقت کی نماز پڑھ لی اور جو کچھ بھی ہو سکا وہ کر لیا، بس کافی ہے، ہمارا امتحان نہ ہو، ہماری آزمائش ہے۔ یہ سوچ ان کی غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش ہونا، اور جس لیول کا ایمان ہوگا اسی لیول کی آزمائش بھی ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں یہ وہم پال رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہ کی جائے گی۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان لوگوں سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے، ان کی آزمائش کی، ان کی پریکشا لی ہے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے ایمان کی حالت میں ان کا امتحان لیا جائے گا۔ کس لیے لیا جائے گا وہ بھی بتا دیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ دیکھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ آزمائش کے وقت میں تم میں کون صحیح سالم رہتا ہے، عقیدے پر مضبوطی سے جمع رہتا ہے، اور کون ایمان سے اپنے پھر جاتا ہے، اپنے عقیدے سے پھر جاتا ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر شکوے شکایتیں رہتے ہیں، جیسے ہی ان کی آزمائش ہوتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، تو شکوے شکایتیں بہت کرتے ہیں، کیا یہ بیماری دینے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، اس طریقے کے نازیبا الفاظ بولتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہو یا نہیں رہتے۔ اور میں نے بتایا کہ جس لیول کا ایمان ہوگا ویسے ہی امتحان ہوگا، ویسے ہی آزمائش ہوگی۔
اگر ایمان مضبوط ہوگا تو آزمائش کڑی ہوگی، اور اگر ایمان کمزور ہوگا تو آزمائش ذرا ہلکی ہوگی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جائے گا؟ سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوگی؟ سب سے کڑی آزمائش کس کی ہونا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء، اللہ کے بندوں میں سب سے کڑی آزمائش اگر کسی کی ہوگی تو وہ نبیوں کی ہوگی۔ نبیوں کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کس طریقے سے آزمایا، آپ نبیوں کی سیرت اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ہارون کو دیکھو، حضرت موسیٰ کو دیکھو، حضرت ایوب کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، کس طریقے سے اللہ نے ان کی آزمائش لی ہے۔ زیادہ دور مت جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، دور نبوت میں نبی اکرم کو مکہ کے اندر کس طریقے سے ستانے کی پلاننگ کی جاتی تھی، کس طریقے سے آپ پر ظلم کیا جاتا تھا، آپ کو نازیبہ الفاظ سے پکارا جاتا تھا، نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی تھی، اونٹنی کی اوجڑی ڈال دی جاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے، وہاں بھی دیکھو اللہ کے نبی کو کتنا زیادہ ستایا گیا، کتنا زیادہ مارا گیا، اتنا زیادہ مارا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے خون نکل کر کے پیر کے راستے سے رس کر کے وہ جوتے میں جا کر کے جم رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ستایا گیا، ظلم کیا گیا، اتنا زیادہ مارا گیا۔ فرشتے آ گئے، نبی سے پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ایک مرتبہ کہہ دو طائف کی پوری وادی کو ہم دو وادیوں میں ملا کر کے ان کو پیس دیں گے، اہل طائف کو وہاں دو وادیوں میں لے جا کر کے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، کہا اے فرشتوں، ان پر ظلم نہ کرو، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہاں طائف کی وادیوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوگی۔ تو وہاں طائف میں بھی، مکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ پورے نبیوں کی آپ سیرت اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کرام کی کس طریقے سے آزمائش ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا جائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم الامثل، اس کے بعد میں انبیاء کے بعد میں جو جماعت آئے گی اس کو بھی سب سے زیادہ آزمایا جائے گا۔ انبیاء کے بعد میں صحابہ کی جماعت آئی، صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لو کس طریقے سے اللہ نے ان کو آزمایا۔ مکہ کے حالات آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، آپ نے تقریروں میں سنا ہوگا، خطبات میں سنا ہوگا کہ صحابہ کو مکہ کی گلیوں میں کس طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ آپ اٹھا کر کے پڑھ لو، سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھ لو، بلال حبشی کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر کس طریقے سے گھسیٹا جاتا تھا، وہاں جا کر کے چٹائیوں میں لپیٹ کر کے صحابہ کو دھواں دیا جاتا تھا، گڈھا کھود کر کے صحابہ کو وہاں کھڑا کر کے ان کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا، پوری فیملی کو شہید کر دیا جاتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے صحابہ کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوتا تھا؟ صرف ایمان کی وجہ سے ہوتا تھا۔ ایک ہی لڑائی تھی، وہاں کہتے تھے کفار اتنا کہہ دو کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے، صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، لیکن صحابہ کی زبان سے یہ بھی نہیں نکلا، کہا جان چلی جائے لیکن توحید نہ جانی پائے۔ یہ صرف ایمان کی وجہ سے صحابہ کی اتنی کڑی آزمائش ہے۔ اس کے بعد میں پیارے نبی فرماتے ہیں فالامثل، صحابہ کے بعد میں جو جماعت آئے گی پھر اس کی بھی اسی طریقے سے آزمائش ہوگی۔ پیارے نبی آگے فرماتے ہیں فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ بِحَسْبِ دِينِهِ
ہر انسان کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوگی، جس طریقے کا اس کا دین ہوگا، جس طریقے کا اس کا عقیدہ ہوگا، جس طریقے کا اس کا ایمان ہوگا، اسی طریقے کی اس کی آزمائش ہوگی۔ اس کے بعد میں پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر اس کا دین مضبوط ہوگا، اشتد بلاءہ، تو اس کی آزمائش بھی مضبوط ہوگی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کا دین کمزور ہوگا، اس کا ایمان کمزور ہوگا، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کے دین کے اعتبار سے اسے آزمایا جائے گا۔ تو آزمائش تو سب کی ہونا، یہ تو کنفرم ہو گیا کہ جس لیبل کا ہمارا ایمان ہوگا اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین ہماری آزمائش کرے گا۔ فتنے آئیں، فتنوں کا دور ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت بھی کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا، فتنے بہت زیادہ آ جائیں گے، ایسے میں ہماری ذمہ داری بتائی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، اے صحابہ فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال میں جلدی کر لینا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے بہت زیادہ آ جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے، ایسا لگے گا کہ تاریک رات کی طریقے سے فتنے آ جائیں گے، جیسے تاریک رات میں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا، ٹارچ ڈال کر کے تمہیں دیکھنا پڑتا ہے، کوئی راستہ کراس کرنا ہو تو لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تاریک رات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اسی طریقے سے جب فتنے آ جائیں گے تو تم اعمال بھی نہیں کر پاؤ گے، نیکیاں بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اور کتنے فتنے آ جائیں گے، اتنے فتنے آ جائیں گے، اللہ کے نبی نے یہاں تک یصبح الرجل مومنا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُصْبِحُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، ایسے حالات آ جائیں گے، ایسی کنڈیشنز آ جائیں گی کہ شام کو ایک انسان مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو وہ کافر ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ مومن ہو جائے گا۔ یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان دنیاوی چند سامان کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ یہی ہو رہا ہے، لالچ میں آ کر کے اپنے ایمان کی ویلیو ہم نے کم کر دی، جہاں لالچ دیکھا وہاں کمپرومائز کر لیا، عقیدہ بیچ دیا، ایمان بیچ دیا، سب دین دھرم ایک سائیڈ میں رکھ دیا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، انسان چند سامان کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ پر چڑھنے کے بعد میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں ہل ترون ما ارا، اے صحابہ بتاؤ تو صحیح، کیا جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں؟ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں یہاں کھڑے ہو کر کے، کیا وہ تمہیں نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں نظر آ رہی ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ، اے صحابہ میں یہاں سے کھڑے ہو کر کے بہت سارے فتنے دیکھ رہا ہوں، مجھے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے نظر آ رہے ہیں، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے، اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے، تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، وہ تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے سماج کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے داخل ہو جائیں گے جس طریقے سے تمہارے گھروں میں بارش کی بوندیں داخل ہو جاتی ہیں۔ بارش ہوتی ہے نا، بارش کی بوندیں ہمارے گھروں کے اندر آتی، کتنی وافق مقدار میں آتی، کتنی کثیر تعداد میں بوندیں گرتی ہیں، کوئی گن بھی نہیں پائے گا۔ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی پیشین گوئی فرمائی کہ جس طریقے سے تمہارے گھروں میں بارش کی بوندیں گرتی ہیں، اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنے زیادہ فتنے آ جائیں گے۔ اور جب فتنے آئیں گے، جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو جو حقیقی ایمان والا ہوگا، جو سچے ایمان والا ہوگا، جو پکا مومن ہوگا، وہ ایک حسرت کرے گا، اور حسرت بھی کیا ہوگی؟
مرنے کی حسرت ہوگی، مرنے کی۔ وہ کہے گا کاش میں مر گیا ہوتا تو آج یہ فتنے میرے نظروں کے سامنے نہ آتے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تذہب الدنیا، دنیا ختم نہیں ہوگی، دنیا کا خاتمہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت نہیں آئے گی، حتی یمر الرجل بالقبر، یہاں تک کہ ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے گا، فیتمرغ علیہ، قبر کے پاس میں لوٹ پوٹ ہوگا، قبرستان میں جا کر کے اپنے آپ کو مٹی میں ملا لے گا۔ جس طریقے سے آپ نے جانور کو دیکھا ہوگا جب اس کے بدن میں کھجلی ہوتی ہے، جب اسے کھجلی محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کو زمین پر رگڑتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آ جائے گا، جب قدم قدم پر فتنے آ جائیں گے تو ایک ایمان والا، سچے ایمان والا قبرستان کی طرف جائے گا، وہاں جا کر کے قبرستان کی مٹی میں اپنے آپ کو رگڑے گا، اس کے بعد میں ایک حسرت کرے گا، یا لیتنی مکان صاحب ھذا القبر، اے کاش آج جو قبر کے اندر مدفون ہے، قبر کے اندر جو پڑا ہوا ہے، اے کاش یہ قبر میری ہوتی، میں بھی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا تو آج مجھے یہ فتنے دیکھنے کے لیے نہیں ملتے۔ اگر میری موت آ گئی ہوتی، میں بھی اس دنیا سے چلا گیا ہوتا، میں بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہوتا تو آج میری نظروں کے سامنے یہ اتنے خطرناک فتنے نہیں آتے۔ جو حقیقی ایمان والا ہوگا وہ یہی حسرت کرے گا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو پھر اسے تو فتنوں میں مزہ آئے گا۔ مزہ کیسے آئے گا؟ مان لو بے حیائی کا فتنہ، ایک مثال دے رہا ہوں، بے حیائی کا فتنہ، ہر جگہ بے حیائی، شادی میں، بیاہ میں، عقیقے میں، پارٹی میں، گھر میں، باہر، بازار میں، دکان پہ، مکان پہ، ہر جگہ بے حیائی، تو نوجوانوں کو تو مزہ آئے گا۔ اگر لڑکی یا عورت بے پردہ ہو کر کے نکلے گی اسے تو مزہ آئے گا۔ نوجوان کو ایک سائیڈ میں بھی کر دو آپ، آج کل تو بزرگوں کو بھی بہت مزہ آتا ہے، اور کئی بزرگ ایک جگہ بیٹھک بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی غیر محرم لڑکیوں کو اور عورتوں کو تاکتے رہتے ہیں۔ یہ دور ہے ایسا، ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم یہ حسرت کریں کہ اے کاش یہ فتنے نہ ہوتے، ایسے حالات نہ ہوتے تو آج یہ بے حیائی اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ آج کوئی حسرت کرنے والا نہیں، کیوں؟ ایمان ہی مضبوط نہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا تو حسرت کرتے، جیسے کہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی ایمان والا ہوگا وہ فتنوں کے دور میں حسرت کرے گا، اے کاش مجھے ایسے حالات میں زندہ رہنے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ اب دیکھیں بڑے بڑے فتنے، سب سے بڑا فتنہ اگر دیکھا جائے تو وہ شرک کا فتنہ ہے۔ یہ تو ہر دور میں لوگوں نے کہا ہے اور کہا جاتا رہا ہے، کہا جاتا رہے گا کہ سب سے بڑا فتنہ اگر روئے زمین پر ہے تو وہ یہی شرک ہے۔ سب سے بڑا فتنہ کیوں؟ کیونکہ یہی سب سے بڑا ظلم بھی ہے، یہی سب سے بڑا گناہ بھی ہے، یہ نیکیوں کو تباہ کرنے والا بھی ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل بھی ہے، اور تو اور جنت حرام کر دینے والا عمل بھی ہے۔ جنت حرام ہو جائے۔ چلیے تفصیل سے سنیے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں جسے شریعت نے بڑا گردانا ہے، جسے شریعت نے گناہ کبیرہ مانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتا دیجئے۔ تب اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس چیز کو رکھا وہ یہی چیز تھی، الاشراک باللہ،
اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، غیروں سے جا کر کے مدد مانگنا، غیروں کے در پر جا کر کے پیشانیاں رگڑنا، غیروں کے در پر جا کر کے اپنی جھولی اور دامن کو پھیلا دینا، غیروں کے در پر جا کر کے اولادیں مانگنا، غیروں کے در پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو خم کر دینا، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد میں پیارے نبی فرماتے ہیں وعقوق الوالدین، والدین کو ستانا، والدین کو مارنا، والدین کو پیٹنا، ان کو گھر سے بھگا دینا، ان کی قدر نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ان کو مشورے میں شامل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ دو گناہ بتائے اللہ کے نبی نے گناہ کبیرہ کی تعریف میں کہ ایک تو شرک اور ایک والدین کی نافرمانی۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم، اور تو اور اگر ہم ایمان کی حالت میں بھی شرک کر رہے ہیں جیسے کرتے ہیں لوگ، یہ تو اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان کا دعویٰ کریں گے، اپنے آپ کو مومن بتائیں گے، لیکن ان کے گھروں میں شرک بھی ہو رہا ہوگا، ان کے گھروں میں شرک کے چور دروازے بھی کھلے ہوئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کریں اور کر رہے ہیں۔ ابھی رکشا بندھن کا جو تہوار گزرا ہے یہ غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ سوشل میڈیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ کیسی کیسی پوسٹیں انہوں نے پڑھی ہیں، کیسی کیسی ویڈیوز انہوں نے دیکھی۔ برقع نشی خواتین ہے، اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئی ہے، داستانے اور گلفز پہنی ہوئی ہے، موزہ پہنی ہوئی ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے؟ غیر مسلم کے ہاتھ میں راکھی باندھ رہی ہے۔ مسلمان ہے، مومن ہے، مسلمان کے گھر سے تعلق رکھنے والی ہے، اس کا ملنے والا بوائے فرینڈ اگر غیر مسلم ہے تو اس نے اس کو اپنا بھائی سمجھ کر کے اس کے ہاتھ میں راکھی باندھی ہے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایمان والے مرد جن کی ماشاءاللہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، اگر ان کی دوستی غیر مسلم لڑکیوں سے ہے تو پھر انہوں نے بھی اپنے ہاتھ میں راکھی بندھوائی ہے۔ یہ کمپرومائز کا کانسیپٹ کہاں سے آیا شریعت میں؟ کہیں سے نہیں، یہ صرف چور دروازے ہیں جو ہمیں شرک تک لے جاتے ہیں۔ یہ احترام الگ چیز ہے، انسانیت الگ ہے، مانوتا الگ ہے، لیکن کمپرومائز ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا ہے کہ غیر مسلم کا تہوار آئے تم مٹھائی بھی کھاؤ، تم حلوہ بھی کھاؤ، تم چڑھاوا بھی کھاؤ، اور تم جا کر کے رکشا بندھن پر راکھی بھی بندھواؤ، اور تم جنماشٹمی کے دن میں جا کر کے ان کے تہوار میں شریک ہو کر کے خوشیاں بھی مناؤ۔ یہ ہماری شریعت نہیں کہتی ہے، ہماری شریعت یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ تم کمپرومائز کرو۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے مکہ کے حالات جب خراب ہوئے تھے، جب صحابہ پر ظلم و ستم کے شکنجے کشے جا رہے تھے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں یہود اور کفار آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کمپرومائز کر لو، ایک دن تم ہمارے معبودوں کو پوج لینا، ایک دن ہم تمہارے معبودوں کو پوج لیں گے، لڑائی بڑائی سب ختم کر دو، جھگڑا ختم کر دو، ایسا کر لو تم ہمارے معبودوں کو پوجنے لگو، ہم تمہارے معبود کو پوجنے لگیں گے۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، پوری سورت قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے جو آپ سے کمپرومائز کرنے کے لیے آئے ہیں، جو آپ سے سمجھوتا کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے یہ بے باکے دہن اعلان کر دو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، میں ان کی پوجا پاٹ نہیں کر سکتا ہوں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جب تک تم اپنے گناہ سے توبہ نہ کر لو گے، تم کفر سے توبہ نہ کر لو گے، تب تک تم بھی اس کی عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ صاف منع کر دیا گیا۔ اور یہاں کیا چل رہا ہے؟ ابھی اپنے ہی علاقے کے فوٹوز وائرل ہوئے، ویڈیوز وائرل ہوئی، ہمارے ہی علاقے کی خواتین برقع اوڑھ کر کے، نقاب لگا کر کے، داستانے اور موزے پہن کر کے کسی ہاسپٹل میں گئیں، ہاسپٹل کا غالباً شروعات تھی اس کی،
शुरुआत में इन मुस्लिम लड़कियों ने जाकर के मूर्तियों के ऊपर फूल चढ़ाए, वहां जाकर के हाथ जोड़ करके ये खड़ी हुई हैं, वहां पूजा कर रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ में खड़ी हुई हैं। अब वो किस गर्ज से गई हो वो नहीं पता, वो दवाई लेने गई हो या फिर वहां कार्यकर्ता हो, काम करने वाली हो, किसी किस्म के क्षेत्र में वो काम से जुड़ी हुई हो, लेकिन उन्होंने किया। ये अपने ही इलाके के फोटोज और वीडियोस थे। ये पता सही तरीके से नहीं चल पाया कि वो प्रॉपर किस जगह की रहने वाली थी, लेकिन इतना पता चला था कि वो बरेली की थी, जिला बरेली की ही थी। ये सब हो रहा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ईमान की हालत में अगर तुम शिरक करोगे तो सब आमाल बर्बाद होंगे, सब। अल्लाह ने कुरान में नबियों को मुखातब करके कहा। अल्लाह ने सूरे अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र फरमाया, हजरत हूद का जिक्र फरमाया, हजरत मूसा का जिक्र फरमाया, हजरत सुलेमान का जिक्र फरमाया, हजरत लूत का जिक्र फरमाया, हजरत जुल्किफ्ल का, हजरत इलियास का जिक्र फरमाया। तकरीबन 18 नबियों का नाम जिक्र करने के बाद, 18 पैगंबरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला आगे भी फरमाता है वलो अशरकू, अगर ये अल्लाह के 18 पैगंबर भी शिरक कर लेते लहबितानहुम मा कानू यामलून, तो अल्लाह इन नबियों के भी अमाल को इकारत कर देगा, बर्बाद कर देता। अगर अल्लाह के ये अंबिया भी शिरक कर लेते, अंबिया से शिरक होना महाल था, अंबिया से शिरक होना महाल था, उनसे शिरक नहीं हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने अपने नबियों को मुखातब करके यही कहा कि अगर ये अंबिया भी शिरक कर लेते तब इनके अमाल बर्बाद कर दिए जाते। वो नबी तो छोड़ो जो अंबिया के सरदार हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, जिनको मदीना का ताजदार कहा गया, जिनको हौज़े कौसर का सरदार कहा गया, उनके बारे में भी अल्लाह ताला यहाँ तक कहता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी, ऐ पैगंबर, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए उन सबको यही पैगाम दिया गया था, आपको भी यही पैगाम दिया जा रहा है, आपको भी यही हुक्म दिया जा रहा है, आपको भी यही पैगाम सुनाया जा रहा है। लइन अशरकता, ऐ नबी, अगर आपसे भी शिरक हो गया, अगर आपने भी शिरक कर लिया, लयहबतन्ना अमलुक, तो आपके अमाल भी बर्बाद कर दिए जाते। शिरक इतना खतरनाक जुर्म है कि पहले के सारे अमाल को ये खा जाता है, सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। और ये शिर्क जन्नत हराम करवा देता है, जन्नत हराम हो जाएगी, हमेशा का ठिकाना जहन्नम बना दिया जाएगा। शिर्क तो माफ होना ही नहीं, और भी जो गुनाह हैं वो अल्लाह ताला की मंशा और मशीयत के ऊपर डिपेंड है कि अल्लाह सजा देने के बाद छोड़े या सजा देने से पहले छोड़ दे, लेकिन माफ करेगा। और शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि वो तो माफी नहीं होगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिस गुनाह को भी चाहेगा माफ कर देगा। ये भी अल्लाह की मशीयत के ऊपर है कि इंसान गुनाहगार है, गुनाहों में डूबा हुआ है, नाफरमानियों में डूबा हुआ है। अब अल्लाह ताला चाहे तो उसको सज़ा देने के बाद में छोड़े या सज़ा देने से पहले छोड़ दे, लेकिन अल्लाह ताला उसे माफ़ ज़रूर करेगा। अगर वो तौहीद वाला है तो उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा, शिर्क से अपने आप को बचा करके गया है तब अल्लाह ताला उसे जन्नत में ज़रूर दाखिल करेगा। अब गुनाह की सज़ा देने के बाद दाखिल करे या गुनाहों की सज़ा देने से पहले अल्लाह जन्नत में दाखिल कर दे, लेकिन अगर तौहीद मजबूत है, शिर्क से अपने आप को बचा करके गया है, तब वो जन्नत में ज़रूर जाएगा। और अगर शिर्क है तो जहन्नम में जाएगा, और ऐसी जहन्नम जो हमेशा की जहन्नम होगी, जहन्नम से निकाला ही नहीं जाए, नहीं निकाला जाए कभी भी। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने भी अल्लाह के साथ में किसी को शरीक कर लिया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया, अल्लाह के जो हुकूक थे, अल्लाह के जो अधिकार थे वो किसी और को दे दिए। इबादत अल्लाह की करना चाहिए थी, किसी और की इबादत करने लगा।
دعا اللہ سے مانگنا چاہیے تھی، کسی اور سے جا کر کے دعا مانگنے لگا، مدد اللہ سے مانگنا چاہیے تھی، اس نے غوث اعظم کسی اور کو مان لیا، مشکل کشا کسی اور کو مان لیا، حاجت روا کسی اور کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ تو شرک سب سے بڑا فتنہ کیوں ہے، سمجھ میں آیا؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک ہمیشہ کی جہنم میں لے جانے والا ہے، شرک نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ ایک فتنہ اور ہمارے سماج کے اندر، دنیا کی محبت کا فتنہ۔ دنیا سے محبت کرنا یہ فطری ہے، ہر انسان دنیا سے محبت کرتا ہے، ہر انسان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ فطری ہے۔ دنیا سے محبت ہونا چاہیے، دنیا سے لگن ہونا چاہیے، لیکن ایک لمٹ تک، جتنی ضرورت ہو اتنی محبت ہو۔ بھئی دنیا میں رہنا، کھانا کمانا بھی، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ایسا تو نہیں ہے کہ صوفیوں کے طریقے سے دنیا اور وما فیہا سے کٹ کر کے صرف اللہ اللہ کرنے لگے، یہ بھی ہماری شریعت نہیں چاہتی ہے۔ آپ سب کچھ کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھائیں پیئیں، انجوائے کریں، اللہ کی عبادت کریں، توحید کو اپنائیں، عقیدہ مضبوط کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، دنیا سے محبت بھی کریں، لیکن اتنی کریں جتنی لمٹ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ آخرت ہمارے ذہن سے نکل گئی۔ جیسے ہی آخرت ہمارے ذہن سے نکلے گی تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ محبت دنیا کی ہمارے لیے فتنہ بن جائے گی۔ ہر انسان دنیا میں رہنا چاہتا ہے، دنیا سے جانا نہیں چاہتا۔ ابھی موت کے اوپر آپ نے ایک مفصل خطاب سنا، کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ آپ کسی کو بھی ایک پاگل انسان کو اٹھا کر کے پوچھیں گے نا، وہ بھی گردن ہلا کر کے کہے گا نا، نہیں مرنا نہیں، یہی رہنا ہے، یہی اچھا لگ رہا ہے، مرنا نہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں دنیا کی محبت اتنی ہے۔ اور یہ تو پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر بھی کہا، جیسے جیسے انسان بڑا ہوگا ویسے ویسے دو چیزیں جوان ہوتی رہیں۔ انسان بوڑھا ہو رہا ہے، دو چیزیں جوان ہو رہی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے، یحرم ابن آدم، ابن آدم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے، ویسے ویسے دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، الحرص علی المال والحرص علی العمر، انسان کی مال کی جو حرص ہے، عمر کی جو حرص ہے، زندہ رہنے کی جو حرص ہے، وہ بھی جوان ہوتی رہتی ہے۔ ایک بزرگ کو بھی آپ اٹھا کر کے پوچھ لو، اس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، وہ بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، خود سے چل نہیں پا رہا ہے، کھا نہیں پا رہا ہے، اس کی بات تو الگ ہے۔ لیکن جو صحیح سالم ہوگا، جو چلتا ہوگا پھرتا ہوگا، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لیتا ہوگا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے، مجھے موت آنا ہے۔ وہ تو یہ چاہے گا کہ ابھی تھوڑی مدت اور مل جائے، تھوڑی مہلت اور مل جائے، تھوڑا سا وقت اور مل جائے۔ پیارے نبی فرماتے، ایک مال کی حرص اور ایک عمر کی حرص یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ مال کی حرص بھی بڑھتی ہے۔ آپ اگر جلسہ پروگرام یا کوئی اور چیز کرا رہے ہیں نا، بزرگ سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ جو سماج کے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے، ان سے پیسہ آپ نکال ہی نہیں سکتے۔ بہت 100 میں 1-2 ہوں گے جو دیتے ہوں گے، وہ کہیں گے لڑکا آئے گا اس سے لے لینا، میرے پاس نہیں۔ حالانکہ گھر کا خرچ یہی چلا رہا ہے، گھر کا خرچ یہی بڈھا چلا رہا ہے، اور مانگنے جاؤ دین کے نام پر، جلسے کے نام پر، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، تو کہے گا بڑا لڑکا آئے گا تب دیکھا جائے گا۔
یہ دینا نہیں چاہتا ہے، حالانکہ اس کے جو لڑکے ہیں بڑے سخی ہیں، بڑے فیاض ہیں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا کنجوس ہے، جیسے جیسے بوڑھا ہو رہا ہے ویسے ویسے مال کی محبت اس کے دل میں بستی چلی جا رہی ہے، رچتی چلی جا رہی ہے، بیٹھتی چلی جا رہی ہے، یہ ایک پیسہ مسجد میں دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جمعے میں بھی میں نے دیکھا ہے، بڑے غور سے دیکھا ہے، اندازہ لگایا ہے، جہاں جہاں بھی میں نے جمعہ پڑھایا ہے وہاں بزرگ پیسہ جلدی نہیں نکالتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو توفیق دے دے، اللہ سب کو توفیق دے، دعا کریں، لیکن زیادہ تر کا یہی رجحان رہتا ہے نوجوان لوگ یا پھر ادھیڑ عمر کے لوگ ہی پیسہ اس میں گلک میں ڈالتے ہیں، ورنہ بزرگ نہیں ڈالتے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوگا ویسے ویسے مال کی محبت اور زندہ رہنے کی محبت بڑھتی چلی جائے گی، اور دنیا کی محبت ہمارے لیے کب فتنہ بنے گی؟ جب ہم دین سے غافل ہونے لگیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کی چاہت نے، زیادہ کی چاہت نے تمہیں دین سے غافل کر دیا ہے، اتنا غافل کر دیا کہ تم دین سے دور ہو گئے، مسجدوں سے دور ہو گئے، اللہ کو تم نے بھلا دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو تم نے بھلا دیا، حالات اتنے خراب ہو گئے، تمہاری عمر اتنی زیادہ گزر گئی، یہاں تک کہ ملک الموت آ گیا، فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا، حتی زرتم المقابر، تمہیں قبرستان لے جایا گیا، قبرستان میں گڈھا کھود کر کے تمہیں دفنا دیا گیا، تب تک تمہاری ہوس پوری نہیں ہوئی، تمہاری خواہشات کی تکمیل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، تمہیں بہت چاہیے، تمہیں زیادہ چاہیے، تمہیں اور چاہیے، یہ اور کی چاہت نے تمہیں دین سے غافل کر دیا، تمہاری عمر 60 ہو گئی، 70 ہو گئی، 80 ہو گئی، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا 100 کی عمر بھی کراس کر گئے، لیکن انہیں بھی اور چاہیے، اور مدت چاہیے، اور وقت چاہیے۔ ایسے ہی مال کا معاملہ، جتنا بھی مال ہو جائے ابھی اور چاہیے، 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کہیں اور سے ہو جائے، 1 میل لگا ہوا ہے تو 1 کہیں اور سے لگ جائے، 2-4 لاکھ کا فائدہ 1 سال ہو گیا تو پھر یہ ٹپڑی ہوتی ہے کہ اگر ایسا کر لیا ہوتا نا تو 2-4 لاکھ کا فائدہ اور ہو جاتا، یہ وہاں نقصان ہوا ہے، وہاں گھاٹا ہوا ہے، وہاں ہماری کمی رہ گئی، یہ اس کی حقس کی کھوپڑی کبھی بھرے گی نہیں، اسے اور چاہیے۔ یہ تو اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی کہا تھا، اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادی دے دی جائیں، اس سے کہا جائے یہ سونے کے 2 پہاڑ ہیں، یہ تیرے ہیں، تو اس کا مالک ہے، پھر بھی وہ چاہے گا کہ سونے کی 1 وادی کہیں سے اور ہاتھ لگ جائے، یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، جب تک یہ مر نہیں جائے گا تب تک اس کی اور کی چاہت ختم نہیں ہے۔ تو دنیا سے محبت اتنی رکھنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے، اگر زیادہ رکھیں گے تو پھر یہ ذہن و دماغ میں رکھ لینا کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں، دنیا ہمیشہ کی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے، کھیل تماشا ہے، زیب و زینت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اے میرے بندو جان لو، سمجھ لو، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کے طریقے سے ہے، جیسے کھیل چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں، چند گھنٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمارے ذہن و دماغ سے وہ نکل جاتا ہے، ہم اس کی یادوں کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی سمجھ لینا کہ دنیا کی زندگی بھی کھیل کے طریقے سے ہے، ایک دن اچانک سے یہ ختم ہو جائے گی، اچانک سے تم دنیا سے چلے جاؤ گے، اچانک سے موت کا فرشتہ آئے گا، تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، سب ایسے ہی پڑا رہ جائے گا، سارا مال و جائیداد ایسے ہی دنیا کے اندر رہ جائے گا، چند سیکنڈ میں، چند منٹ میں تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے کھیل ختم جلدی سے ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کھیل ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ وَلَهَبٌ، دنیا کی زندگی تماشے کے طریقے سے ہے، جیسے تماشا دکھانے والا آ کر کے تماشا دکھاتا ہے،
اپنے بندروں کو نچاتا ہے، اپنے ڈمرو کو بجاتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر بہت سارے لوگوں کو وہ جمع کر لیتا ہے، تھوڑی دیر کھیل دکھایا، تھوڑی دیر تماشا دکھایا، پھر اس کے بعد میں اس نے اپنے پروڈکٹ کا پرچار کیا اور وہ پیسہ کما کر کے لوگوں سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ تماشا بھی ختم ہو گیا، ہم نے تھوڑا سا انجوائے کیا، تھوڑا سا مزہ کیا، لیکن ہمارے ذہن و دماغ سے وہ تماشے کی بھی یادیں نکل گئیں۔ جیسے تھوڑی دیر میں تماشا ختم ہو گیا، ایسے ہی دنیا بھی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر کیا کہا اللہ نے؟ وَزِینَةٌ، یہ دنیا کی زندگی زینت بھی ہے۔ جیسے ہماری خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، ایک دن ہماری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، ہماری باڈی ختم ہو جائے گی، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ ایک نوجوان ہے، بڑا ہٹا کٹا سا ہے، باڈی بلڈر ہے، جم جوائن کیا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا بھی ہے، اکڑ کر کے چلتا ہے، ہاتھ پھیلا کر کے چلتا ہے، بڑا حسین و جمیل لگتا ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا بہت تیز رفتار کے ساتھ میں وہ بوڑھا ہو جائے گا، بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے گا، بہت جلدی اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ جیسے زیب و زینت ختم ہو جاتی ہے بہت جلدی نا۔ جیسے ایک مثال دے دوں، پروگرام میں یا شادی بیاہ میں ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں نا، اگر کتنی بھی خوبصورت ہو، کتنا بھی حسین و جمیل اللہ نے بنایا ہو، لیکن 1 انچ کا پاؤڈر وہ ضرور لگاتی ہیں، ضرور لگاتی ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ یہ زیب و زینت، یہ خوبصورتی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ جیسے یہ زیب و زینت بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے نا، ایسے ہی دنیا بھی بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اللہ نے چوتھی چیز دنیا کے بارے میں یہ کہی، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ دنیا ایک دوسرے سے فخر کرنے کی جگہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان دنیا کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کبھی مال کے معاملے میں، کبھی جائیداد کے معاملے میں، کبھی حسب و نسب کے معاملے میں، کبھی خاندان کے معاملے میں، کبھی کسی اور معاملے میں۔ وہ ہر انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، فخر کرتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس سے آگے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے تم ایک دوسرے سے فخر کرتے ہو، اور فخر یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، ایسے ہی یہ دنیا بھی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ دنیا کی زندگی مال و جائیداد میں بڑھوتری حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ تم چاہتے ہو ہمارا مال بڑھ جائے، تم چاہتے ہو ہماری اولاد بڑھ جائے، ایک بزرگ چاہتا ہے ہمارے پوتے پوتیاں بڑھ جائیں، ایک بزرگ چاہتا ہے ہمارے نواسے نواسیاں بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے جہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ مال و اولاد کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ تو دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، فخر کرنے کی جگہ ہے، ایک دوسرے سے مال اور جائیداد میں، اولاد میں آگے بڑھنے کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں۔ ہمیشہ کی جگہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اے میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے ہو، تمہیں تو دنیا اچھی لگتی ہے، تمہیں دنیا سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے، تم دنیا کی رنگینیوں میں اتنے زیادہ گم ہو گئے، دنیا تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ تم آخرت کو بھول بیٹھے ہو، آخرت کا تصور تمہارے ذہن و دماغ سے نکل گیا، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم ایک دن مر جاؤ گے، ایک دن ختم ہو جاؤ گے، قبرستان میں اکیلے تمہیں دفنا دیا جائے گا، پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں قبرستان سے اٹھایا جائے گا، میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ یہ آخرت کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے کیوں نکل جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقی، اے میرے بندو آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دنیا کی محبت کا فتنہ بھی آج ہمارے سماج کے اندر پایا جا رہا ہے، جس میں ہم اور آپ ملوث ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ اور سوشل میڈیا کا فتنہ۔
सोशल मीडिया, अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, कोई सी मीडिया, इस मीडिया ने समाज के अंदर इतनी बेहयाई फैलाई, इतनी बुराइयां फैलाई हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी तरक्की आज हमारे समाज ने कर ली कि इंसान के हाथ में मोबाइल है, नेट है, अकेलापन है, तन्हाई, तो फिर मिनटों सेकंडों में वो कोई भी चीज टच और सर्च करते हुए भी मिनटों सेकंडों में बहुत सारी गंदी चीजें देख सकता है, बहुत बेहयाई वाली चीजें देख सकता है। ये सोशल मीडिया की ही देन। सोशल मीडिया हमारे लिए फितना कब बने? ऐसा नहीं है कि फितना ही है, बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत भी है। बहुत सारे उलमा की तकरीरें हमें सुनने मिल जाती हैं, बहुत सारे इल्मी दुरूस हमें सुनने मिल जाते हैं, बहुत सारे इल्मी प्रोग्राम हमें सुनने मिल जाते हैं। ये फायदे भी बहुत हैं। अगर हम मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो फायदे बहुत हैं, और गलत इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान बहुत है। यूं कहिए कि सोशल मीडिया हमारे लिए रहमत भी है और जहमत भी है। ये जहमत कब बनेगी? जब हम सोशल मीडिया पर वक्त गुजारी करेंगे, वक्त बिताएंगे, अपने वक्त को गुजारेंगे, खराब करेंगे, बर्बाद करेंगे। बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं, कई घंटों तक फ्री फायर खेल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, नींद में तब भी हिला रहे हैं, सोने के लिए आंखें फड़फड़ा रही हैं, नहीं सो रहे हैं, बस घुमा रहे हैं। और ये टीन एज के जो लड़के हैं ना, इनकी जिंदगी तो मोबाइल ने तबाह बर्बाद कर दी है। ये नुक्कड़ों पर बैठ करके, ये घरों के चबूतरों पर बैठ करके, ये दुकानों के बाहर बैठ करके ये 24 घंटे मोबाइल में अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें वक्त की अहमियत नहीं पता, इन्हें ये नहीं पता कि वक्त ही इनकी उम्र है। वक्त गुजरेगा तो इनकी उम्र गुजरेगी, वक्त खराब होगा तो इनकी उम्र खराब होगी। आखिरत में इनको वक्त याद आए। कब याद आएगा? अल्लाह ने कुरान में कहा, वहुम यस्तरिखून फीहा, जब लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नम की वादी में फेंका जाएगा, तब जहन्नमी एक गुजारिश करेंगे, एक अल्लाह से इल्तिजा करेंगे, रब्बना अखरिजना, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम से निकाल दे, नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, ऐ अल्लाह अब एक बार जहन्नम से निकाल दे, अब दुनिया में जाकर के नेकियां ही नेकियां करेंगे। ऐ अल्लाह जहन्नम से आज़ाद कर दे, जहन्नम से आज़ादी दे दे, दुनिया में एक मर्तबा और भेज दे, अब सिर्फ नेकियां ही नेकियां करेंगे, नेका माल के सिवा कुछ ना करेंगे। अल्लाह ताला उस वक्त कहेगा, अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्करा वजाकुमुन नज़ीर। ऐ जहन्नमियों जरा बताओ तो सही, तुम मोहलत तो मांग रहे हो, तुम एक वक्त तो मांग रहे हो, इल्तिजा तो कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया था? क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए? क्या तुम्हें वक्त नहीं मिला था? अल्लाह ताला धमकी के तौर पर कहेगा, अवलम नुअम्मिरुकुम, क्या मैंने तुम्हें उम्र नहीं दी थी, तुम्हें वक्त नहीं दिया था? ये वक्त अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें याद दिलाएगा कि वक्त को ज़ाय करते हो ना। और अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तक कहते हैं कि वक्त का ज़ाय करना ये मौत से ज़्यादा सख्त है। जुमला नोट कर लीजिए, वो कहते हैं कि वक्त का ज़ाय करना ये मौत से भी ज़्यादा सख्त है। वो क्यों? वो इसलिए कि मौत इंसान को दुनिया और दुनिया वालों से जुदा करती है, लेकिन वक्त का ज़ाय करना ये अल्लाह से और आखिरत से अलग कर देता है, जुदा कर देता है। इसलिए वक्त का ज़ाय करना ये मौत से कहीं ज़्यादा सख्त है। इसलिए सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें, इसको फितना न बनने दें, वक्त ज़ाय न करें, सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया हमारे लिए फितना कब बनता है? उस वक्त फितना बनता है जब हम सोशल मीडिया पर फहिश मवाद देखते हैं, गलत वीडियोस देखते हैं, गलत वीडियोस को शेयर करते हैं, तब ये सोशल मीडिया हमारे लिए फितना बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। अल्लाह ने कुरान में
ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ اے میرے بندو، تم میں سے جو غلط ویڈیوز کو شیئر کرے گا، گندے گندے فوٹوز کو شیئر کرے گا، آج تو نوجوان اتنا بے حیا ہو گیا ہے، اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ یہ مووی دیکھنے کے لیے بھی جاتا ہے تو پہلے فلم ہال کے پیچھے سے سیلفی لے کر کے اسٹیٹس پر لگا دیتا ہے، یہ بتا دیتا ہے کہ آج میں فلاں شہر میں مووی دیکھنے کے لیے گیا ہوں، آج فلاں ہال میں میں مووی دیکھنے کے لیے گیا ہوں۔ یہ اپنے گناہوں کی نمائش پہلے ہی کر دیتا ہے، اور تو اور فلم ہال میں بیٹھ کر کے یہ ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے، اس کے بعد میں اپنی تعریف کے لیے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو فلم کے آتے ہی یہ فلم دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، فلم دیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، یہ ویڈیو بنا کے اسٹیٹس پر بھی لگاتا ہے، اسٹوری پر بھی لگاتا ہے، انسٹاگرام پر بھی ڈالتا ہے، فیس بک پر بھی ڈالتا ہے، یہ اپنے گناہوں کی نمائش کرتا ہے، خود بھی دیکھتا ہے، وہ غیروں کو بھی دکھاتا ہے، دوسروں کو بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، لوگوں کے درمیان میں تم بے حیائی کو نہ پھیلانا، بے حیائی کو عام مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی بھی سانگ والی ویڈیو ہو یا ناچنے گانے والی ویڈیو ہو یا کوئی نیم عریاں لباس میں یعنی آدھے ادھیڑ لباس میں کوئی ویڈیو ہو، کوئی ناچنے اور گانے والی ہو یا گانے والا ہو، تب یہ بہت جلدی اسٹیٹس لگاتا ہے اور یہ دیکھتا رہتا ہے کتنے لوگوں نے دیکھی، کتنے لوگوں نے اسٹیٹس کو سین کر لیا۔ اس کو یہی فکر رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ لیں، ویڈیو وائرل ہو جائے، ملین میں ویوز پہنچ جائیں۔ یاد رکھنا نوجوانوں، اگر اس قسم کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس قسم کے فحش مواد کو ہم دوسروں میں پھیلاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ ایک اور نقصان، یہ فتنہ کیوں بنتا ہے؟ جب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی جنس بدل دیتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، جنس کیسے بدلتے ہیں مولوی صاحب؟ جنس کون بدلتا؟ بدلتے ہیں لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کے لیے، لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے غلط اور جعلی اکاؤنٹ بناتے ہیں، لڑکی کے نام کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی جنس بدل دیتے ہیں۔ اپنا نام رکھ لیا رخسانہ، اپنا نام رکھ لیا فرجانہ، اپنا نام رکھ لیا شبانہ، اپنا نام رکھ لیا حنا، اپنا نام رکھ لیا فلاں، جو بھی مسلمانی نام ہیں وہ فیس بک اکاؤنٹ پر اپنا نام رکھ لیا۔ کس لیے؟ لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے، جال میں پھنسا کر کے بات کرنے کے لیے۔ یہ نوجوان اپنی جنس بدل بیٹھا ہے، اپنی جنس کو بدل لیا اس نے۔ یہ تو مرد تھا اور فیس بک پر یہ لڑکی ہے، یہ مرد تھا لیکن انسٹاگرام پر یہ لڑکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت برسائی ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے ان پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے ہی جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ غور کریے گا، جو بھی اس قسم کے گناہ میں ملوث ہیں وہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ اللہ کی اور رسول اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے سوشل میڈیا فتنہ بن چکا ہے۔ ایک چیز اور کرتے ہیں، بات تو کرتے ہی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنا لی، پھر لڑکوں سے پیسے اینٹھتے ہیں۔ یہ میں حقیقت جانتا ہوں، ایسے ہی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ لڑکی کے نام سے اکاؤنٹ بنایا اور پھر لڑکوں سے پیسے اینٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ہلو اس نمبر پر ریچارج کر دو، ہر مہینے اس کا ریچارج فری میں ہو جاتا۔ پھر یہ ہوٹل میں کھانے کے لیے جاتا ہے، پارٹی کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ میں جاتا ہے، تب بھی یہ لڑکوں سے پیسے اینٹھتا ہے، لڑکی کا نام بتا کر کے، لڑکی کی جنس بتا کر کے، لڑکی کی آئی ڈی بتا کر کے یہ پیسے بھی اینٹھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ غلط بتا کر کے غلط کام کرو گے تو یہ دھوکہ دھڑی۔ اگر آپ اپنا نام صحیح بتاؤ گے تو کبھی زندگی میں آپ کا ریچارج نہیں ہوگا۔ کون اتنا سخی ہے بھائی بھائی کا ریچارج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
باپ بیٹے کا ریچارج کرنے کے لیے اور بیٹا باپ کا ریچارج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بینک بیلنس سیونگ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہاں ہر مہینے فری میں ریچارج ہو جا رہا ہے. کیوں؟ دھوکے دھڑی میں لڑکی کا نام بتایا ہوا ہے، لڑکی کا فوٹو بھی دیا ہوا ہے، اس لیے ہر مہینے ریچارج ہو رہا ہے. میرے بھائیو، یہ سب مزاحیہ الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہیں. سوشل میڈیا کا یہ بہت غلط استعمال آج کے دور میں لوگ کر رہے ہیں، جنس بدل رہے ہیں اور دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، فحش مواد دیکھ رہے ہیں، غلط ویڈیوز لوگوں میں شیئر کر رہے ہیں. اس لیے سوشل میڈیا ہمارے لیے فتنہ بنا ہوا ہے. ایک فتنہ اور ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر میں ہی رکھا. اس لیے بھی اہم کہ یہ آخر میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ میری سمجھ کے اعتبار سے بہت اہم ہوتی ہے. تو یہ فتنہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ مال کا فتنہ. مال سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ مال اللہ رب العالمین کی نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی مال کو فتنہ بھی کہا. پہلے دیکھیے، اللہ نے اس مال کو نعمت کہا، زیب و زینت کہا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اے میرے بندو، یہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیاوی زندگی کی اٹریکشن ہے، دنیاوی زندگی کی سندرتائیں، خوبصورتی ہیں. اگر تمہاری زندگی میں مال نہ ہوتا تو تمہاری ویلو نہ ہوتی. اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہوتا تو کوئی تم سے دعا سلام تک نہ کرتا. اگر تمہارے پاس پیسہ نہ ہوتا تو تم دنیا میں صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزار پاتے. اگر تمہارے پاس مال نہ ہوتا تو تم اب لباس سے اپنے جسم کو ڈھانپ بھی نہیں پاتے، تم اچھے سے کھا نہیں پاتے، پی نہیں پاتے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ مال جو ہے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. دنیا میں رہنا ہے تو مال تو ضرورت ہے، دنیا میں جینا ہے تو مال کی تو ضرورت پڑے گی. حقوق ادا کرنا ہے تب بھی مال کی ضرورت پڑے گی. اچھے طریقے سے اچھے ڈھنگ سے رہنا ہے تب بھی مال کی ضرورت پڑے گی. اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہے تب بھی مال کی ضرورت پڑے گی. بغیر مال کے آج کل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بغیر مال کے آج کل لوگ سلام تک نہیں کرتے ہیں، اپنی محفلوں میں تک نہیں بٹھاتے ہیں. اس لیے کہا کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. یہاں اللہ نے مال کو زینت کہا. ابھی ایک دوسری آیت سناتا ہوں. ایک طرف زینت کا اور دوسری طرف اسی مال کو فتنہ بھی کہا. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابھی سمجھ میں آئی. اللہ نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اے میرے بندو، تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اللہ نے تمہارے مال کو فتنہ کہا ہے، تمہاری اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. ابھی تو ایک آیت سنائی گئی، اس میں اللہ نے مال کو ایک نعمت کہا، مال کو دنیا کی زیب و زینت کہا، لیکن یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ مال کو فتنہ کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. فتنہ بھی کہا ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مال نعمت بھی ہے اور مال فتنہ بھی ہے، لیکن یہ استعمال کے اوپر ہے کہ ہم مال کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تب تو یہ مال ہمارے حق میں مفید ہے، ہمارے لیے نعمت ہے. لیکن اگر مال کا استعمال صحیح نہیں ہے، اسراف ہے، کنجوسی ہے، غلط جگہ پر خرچ کرنا ہے، غلط طریقے سے کمانا ہے، تب یہ مال ہمارے لیے فتنہ ہے. دیکھیے، مال فتنہ کب بنے گا؟ مال فتنہ جب بنے گا جب ہم مال کمانے کے سلسلے میں بے فکر ہو جائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ مال حلال کا رہا ہے کہ حرام کا رہا ہے. اگر یہ پرواہ جس دن ہمارے ذہن و دماغ سے نکل گئی، اس دن سمجھ لینا کہ مال ہمارے لیے فتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ایک ایسا دور آ جائے گا، ایسے حالات آ جائیں گے، لا یبال المرء ما اخذ منہ، انسان یہ پرواہ نہ کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے کمایا ہے، امن الحلال ام من الحرام، مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے۔ جس دن انسان کے ذہن سے حلال و حرام کی تمیز نکل جائے گی، یہ بھول جائے گا کہ مال حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، تو سمجھ لینا اس دن انسان کے لیے مال فتنہ بن جائے گا۔ آج ہمارے سماج میں مال کی فراوانی ہے، مال کی بہت زیادہ کثرت ہے، وہ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے حلال طریقوں کو چھوڑ کر کے، حلال راستوں کو چھوڑ کر کے حرام طریقوں کو اپنایا ہے، برکت ختم ہو گئی ہے، اللہ نے برکت کو اوپر اٹھا لیا ہے، برکت ہمارے مالوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس دن حلال و حرام کی تمیز بھول جاؤ گے تو سمجھ لینا یہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ مال کماؤ، مال کمانے کے لیے منع نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز مکمل ہو جائے، جب نماز پڑھ لی جائے تو پھر مال کمانے کے لیے نکل جاؤ، لیکن یاد رکھنا مال جب تک ہم حلال کا کما رہے ہیں تب تک تو مال ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن جہاں مال حرام کا آنا ہوا تو سمجھ لینا کہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس مال ہے، بہت مال ہے، بہت زیادہ، لیکن کنجوسی، بخل پن ہمارے اندر بہت ہے۔ یاد رکھنا ہم اگر صرف انکمنگ پر دھیان دیتے رہے، آؤٹ گوئنگ پر دھیان نہیں دیا، ہمارے پاس ہے تو بہت، نہ صحیح سے کھاتے ہیں، نہ ڈھنگ سے اوڑھتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ خرچ کرتے ہیں، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی بیوی کے اوپر، نہ اپنے گھر والوں کے اوپر، نہ اللہ کے راستے میں، صرف کنجوسی سے کام چلاتے ہیں، تو یہ کنجوسی جس وقت ہمارے اندر آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے میرے بندو، اللہ نے تمہیں جو مال عطا کیا ہے، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں جائیداد سے نوازا ہے، اگر تم اس میں بخیلی کو یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے بہتر ہے، اپنے لیے کنجوسی کو بہتر سمجھتے ہو، تو اللہ فرما رہا ہے بل هو شر لہم، یہ تمہارے لیے بری چیز ہے، یہ تمہارے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ تمہارے لیے بوال جان بن سکتی ہے، اتنا بڑا بوال بن سکتی ہے، اتنا خطرناک تمہارے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی بخیلی کی وجہ سے قیامت کے دن تمہاری گردنوں میں طوق پہنائے جائیں گے، یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر کنجوسی سے کام چلاتا تھا، مخالفت سے کام چلاتا تھا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، تو بخیلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں میں طوق پہنا دے گا۔ تو مال کے سلسلے میں جس دن ہمارے اندر کنجوسی آ جائے گی تو سمجھ لینا کہ مال ہمارے لیے فتنہ، کتنا بڑا فتنہ کہ گردنوں میں طوق پہنا دیے جائیں گے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر ہم مال کے سلسلے میں اسراف کریں گے، اسراف آپ نے سنا ہوگا، یعنی فضول خرچی اگر ہم کرتے ہیں تب بھی مال ہمارے لیے فتنہ۔ کیسے فتنہ ہے وہ دیکھیں، اللہ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اے میرے بندو اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس جائیداد ہے، تو تم کھاؤ بھی، کلو تم کھاؤ بھی، واشربو پیو بھی، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرنا، اسراف سے بچتے رہنا۔ جس دن اسراف تمہارے اندر آ جائے گا تو سمجھ لینا کہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اسراف کرنے والے
शैतान के भाई भी होते हैं। अल्लाह ने कहा वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्न सबील, ऐ मेरे बंदो तुम अपने करीबी रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, मुसाफिरों के हुकूक अदा करो, मिस्कीनों के हुकूक अदा करो। वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, करने वाले शैतान के भाई होते हैं। अब गौर करिए, कौन शैतान का भाई बनना चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। शैतान तो छोड़ो, अगर समाज के अंदर कोई गलत कर दे, कोई गलत काम कर दे, कोई बुराई कर दे, कोई जिना का काम कर दे या कोई और बड़ा फॉल्ट कर दे, तो फिर घर वाले उसे घर में नहीं घुसाते। वो यहाँ तक कह देते मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर लड़का लड़की लेकर के भाग गया तो बाप कहता है मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बाप कहता है मेरा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्तेदार कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सब खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने गलत कदम उठाया। गलत कदम उठाने के बाद वो चर्चित भी हो गया, मशहूर भी हो गया, आम भी हो गया। फिर कौन है जो उसे अपना भाई बता करके खुद अपने आप को जलील करेगा? नहीं करेगा ना। फिर शैतान का कोई भाई कौन बनना चाहेगा? कोई ये कहे कि मैं शैतान का भाई हूं, तो समझिए सबसे बड़ा बेवकूफ है, अहमक है, मेंटल है। उससे अपनी दिमागी संतुलन पर ध्यान देना चाहिए और किसी पागल खाने में जाकर के दिखा लेना चाहिए जो ये कहे कि मैं शैतान का भाई बनना चाहता हूं। शैतान का भाई कब बनेंगे? जब तबजीर करेंगे, इसराफ करेंगे। और ये इसराफ माल से जुड़ा हुआ है। माल के सिलसिले में जब इसराफ दाखिल हो जाएगा तो समझ लेना फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची की मिसालें तो बहुत हैं। एक दो मिसाल आपके सामने रख दूं जो ज़रूरी लगती है मुझे। शादी ब्याह का जब मौका आता है, शादियां होती हैं हमारे समाज के अंदर, जब शादियां होती हैं तो मत पूछिए इसराफ, मत पूछिए फजूल खर्ची। रिश्ता पक्का होगा तब खर्चा है लड़की का, सीधा लेने आएंगे तब खर्चा है लड़की का, और फिर रिश्ता पक्का करने आएंगे तब भी खर्चा है, फिर तारीख लेने के लिए आएंगे तब भी खर्चा है, फिर बारातियां आएंगे तब भी खर्चा है। ये इतने सारे खर्चे हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। ये इसराफ ही, उलमा इकराम बैठे हुए आप पूछ लीजिएगा, ये सब इसराफ में है। ये जिस चीज़ की शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती है वो इसराफ। और ये तो छोड़ो, यहां तक लड़के वाले जब बारात लेकर के पहुंचते हैं, बारात के पहुंचते ही वो हवाई फायरिंग, वो पटाखेबाजी, वो आतिशबाजी की आप मत पूछिए। ये भूल जाता है कि मुसलमान है भी या नहीं, ये मोमिन है भी या नहीं, ये अहले हदीस है भी या नहीं, ये सब भूल जाता। सब एक पूरा मुसलमान का लिबादा उठा करके एक साइड में रख देता है, जो समझ में आता है वो करता है। और हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, दूल्हा को दूध पिलाने की रस्म, ये देहरी घेरने की रस्म, ये गेट के अंदर रिबन काटने की रस्म, ये सब कहां से आया? ये फूल बरसाने की रस्म, ये सब कहां से आया? ये हिंदुओं से आया, ये ड्रामा से आया, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, ये सीरियल से आया। हम सब आज इस बुराई में मुलव्विस हैं, इसराफ में मुलव्विस हैं। याद रखिएगा मुसलमानों, जब माल के सिलसिले में इसराफ से काम लिया जाने लगेगा तो याद रख लीजिएगा कि ये माल हमारे लिए फितना बन जाएगा। इसी तरीके से माल हमारे लिए फितना उस वक्त भी बनेगा जब हम माल कमाने के सिलसिले में किसी का हक दबा लेंगे, किसी का हक दबा करके बैठ जाएंगे, तब वो माल हमारे लिए फितना बनेगा। नबी अकरम फरमाते हैं मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ि ज़ुल्मा, जिसने एक बालिश्त भी किसी की जमीन को नाहक तौर पर हड़प लिया तो समझ लेना क़यामत के दिन उसकी गर्दन में 7 जमीनों का तौक बना करके पहनाया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये दुनिया के अंदर ये लोगों की जमीन हड़प करके आया है। 7 जमीनों का तौक पहनाया जाएगा। आज भाई भाई की जमीन हड़पा हुआ है, रातों रात में मुकदमेबाजी करा करके 2-4 लोगों को अपने फेवर में करा करके, वकील को खरीद करके, अदालत में मुकदमा पेश करा करके और नाम में जमीन अपने करा लेता है। ऐसे हजारों वाकयात आपके यहाँ भी होंगे और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी ये वाकयात पेश आते रहते हैं। जहाँ का मैं हूँ वहाँ भी ये सब वाकयात पेश आते रहते हैं। ऐसा नहीं, सब आप जानते हैं, पूरी हकीकत आप जानते हैं। हर कोई एक दूसरे की जमीन हड़प किए बैठा है। याद
یاد رکھنا اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کی ناجائز طور پر زمین ہڑپو گے، مال کمانے کے سلسلے میں ناجائز طریقے سے کسی کا لے لو گے تو سمجھ لینا کہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی نے فرمایا اے صحابہ میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس میں جھگڑے لے کر کے آتے ہو، مقدمات لے کر کے آتے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک اپنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے اور فیصلہ اس کے حق میں نہیں ہونا تھا، لیکن زیادہ بولنے کی وجہ سے، زبان میں فراج پن ہونے کی وجہ سے، تیزی ہونے کی وجہ سے اگر وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے تو یاد رکھنا فلا یاخذہ، تم اس زمین کو نہ لینا، فانما اقطع له قطعة من النار، اگر ایسا کبھی ہو جائے گا تو سمجھ لینا کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ یہ ناجائز طور پر زمین ہڑپ لینا یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، اور قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر کے پہنایا جائے گا۔ جس دن مال کمانے کے سلسلے میں، مال جمع کرنے کے سلسلے میں کسی کی حق تلفی کرنے لگیں گے تب بھی یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا خلاصے کے طور پر مسلمانوں، خلاصہ یہی ہے کہ مال کے چکر میں انسان پریشان رہتا ہے، مال مال چلاتا رہتا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم مال مال چلاتا رہتا ہے، مال کے چکر میں سب کچھ بھول جاتا ہے، مال کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، مال کے چکر میں آ کر کے نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، تجارت کے چکر میں آ کر کے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ مال اصل اس کا مال نہیں، اس کا مال کیا ہے؟ انما من مالہ من ثلاث، اس کا جو مال ہے وہ 3 طریقے کا مال ہے۔ ما اکل فافنا، جو مال اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا وہ مال اس کا مال ہے۔ ما لبس فابلا، جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا وہ اس کا مال ہے۔ ما اعطى فاقنا، جو اللہ کی راہ میں دے کر کے خرچ کر کے جمع کر لیا اپنے نام اعمال میں وہ مال اس کا مال ہے۔ فهو ذاهب وتاركه للناس، وہ تو جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے۔ یقیناً جو کھا لیں گے وہی اپنا ہے، جو پہن لیں گے وہی اپنا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے کر کے جمع کر لیں گے وہی اپنا ہے، باقی تو سب غیروں کا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد میں یہ بھی کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے۔ لوگ بدلتے رہتے ہیں اور نسلیں بدلتی رہتی ہیں، سماج بدلتا رہتا ہے، جنسیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن زمین و جائیداد نہیں بدلتی ہیں۔ لوگ بدل گئے، آج باپ کا ہے، باپ ختم ہو جائے گا، کل کو لڑکوں کا ہوگا، کل کو وہ باپ بنے گا، اس کے لڑکے ہوں گے، تو جب باپ ختم ہوگا تو ان لڑکوں کا ہو جائے گا، ایسے ہی پوتوں کا، پر پوتوں کا، لکڑ پوتوں کا، اور اس کے آگے چلے جاؤ ان کا یہ مال ہوتا چلا جائے گا، اصل کسی کا مال نہیں ہے۔ اس لیے جو کھا لیا وہ اپنا مال ہے، جو پہن لیا وہ اپنا مال ہے، جو اور اللہ کی راہ میں دے کر کے خرچ کر کے جمع کر لیا وہ اپنا مال ہے۔ اس لیے ان مال کے چکر میں آ کر کے اپنی زندگی تباہ مت کرو، اس کو فتنہ مت بننے دو، اس کو فتنہ بنا کر کے مت کماؤ، اس کو فتنہ بنا کر کے مت کھاؤ، ورنہ قیامت کے دن مال کے سلسلے میں 2 سوال ہونا، مال کے سلسلے میں 2 سوال ہونا ہے۔ ویسے تو پوری زندگی کے بارے میں ایک، جوانی کے بارے میں ایک، علم کے بارے میں ایک، لیکن مال اتنی اہم چیز ہے اس کے بارے میں 2 سوال ہونا ہے اور دونوں سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، جواب دینا پڑے گا۔ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے حساب دینا پڑے گا، اپنی زبان ہلانا پڑے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک جواب نہیں دے دو گے قدم ہل نہیں پائیں گے اللہ کے پاس سے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ حدیث ہے، یہ حقیقت ہے، یہ صداقت ہے کہ قیامت کے دن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، اور 2 سوال بھی وہی وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دونوں سوال ہونا ہے۔ اس لیے مال کے سلسلے میں بھی اپنے آپ کو چوکنا رکھیں۔ جو بھی فتنے بتائے گئے، ویسے تو فتنے بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ایک فتنہ دور جدید کے اعتبار
اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ارتداد کا فتنہ، ارتداد، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ کی مہندی لگا کر کے، غیروں کی نام کی مہندی لگا کر کے اب اس کے گھر میں جا کر کے اس کی سیج سجا رہی ہیں۔ نام مسلمان ہے، گھر میں گھرانہ مسلمان کا ہے، بستی مسلمان کی ہے، اپنے آپ کو کہنے والی مسلمان ہے، لیکن یہ پڑھتی تھی، یہ کالج میں رہتی تھی، یہ باہر کسی انڈسٹری میں کام کرتی تھی، کسی ہاسپٹل میں یہ نوکر تھی، کہیں اور یہ کام سے جڑی ہوئی تھی، لوگوں سے اس نے اپنا افیئر بنائے، معاملات بنائے، تعلقات بنائے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ارمان پر پانی پھیر دیا، یہ غیر مسلم کے ساتھ میں بھاگ گئی، اس نے اپنے عقیدے کو بیچ دیا، اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر دین میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے تو سمجھ لینا سارے عمل برباد، جہنم ٹھکانہ، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا، تم پر عذاب مسلط کر دے گا، پھر ایسے لوگوں کو لے کر کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور اگر ارتداد کے شکار بن جاؤ گے تو عمل برباد ہو جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پلٹ جائے گا تو سمجھ لینا اس کے اعمال سب برباد ہو جائیں گے، اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ارتداد کا فتنہ بھی آج سر چڑھ کے بول رہا ہے، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ میں بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگا رہی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم ہی ہیں۔ ہم نے انہیں عقیدہ نہیں سکھایا، ایمان ان کا مضبوط نہیں بنایا، انہیں تعلیم نہیں دی، انہیں مدرسے میں نہیں بھیجا، انہیں قرآن نہیں پڑھایا، نتیجہ یہ ہوا انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا۔ اسی طریقے سے شبہات کا فتنہ بھی ہے، شہوات کا فتنہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے فتنے ہیں جو آج دور جدید کے اندر سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ دعا کریں کہ رب العالمین ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، مال ہم کمائیں، مال کو ہمارے لیے نعمت بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اے اللہ، آج سوشل میڈیا کے طور پر موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، اے اللہ نوجوان نسل کی اس موبائل سے حفاظت فرما، انہیں اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شرک سے ہمیں بچا لے، توحید پر گامزن کر دے، توحید مضبوط کر دے۔ اے اللہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف توحید کی دولت ہے۔ اے اللہ، قیامت کے دن تو توحید کی دولت کو نام اعمال میں دیکھ کر کے ہماری بخشش فرما دینا۔ اے اللہ، تاریک رات میں تجھ سے دعا کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر کے تیرے محبوب گھر میں بیٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توحید کی دولت کو اہمیت دے کر کے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لینا، جہنم سے آزاد کر دینا، جنت میں جگہ دے دینا۔ اے اللہ، جو ہم میں سے گزر گئے، چلے گئے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دینا، کربٹ کربٹ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمانا۔ جن بزرگوں نے، جن نوجوانوں نے یہ پروگرام کرایا، سجایا، رچایا، اے اللہ ان کے کندھوں کو مضبوط کر دے، ان کو دنیا میں سرخرو کر دے، دنیا آخرت کی بھلائی نصیب کر دے، انہیں دیندار بنا دے، نمازی بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہندوستان کے امن و سلامتی کو قائم کر دے، اخوت و بھائی چارگی کو قائم کر دے، محبت کو قائم کر دے، ایک بنا دے، نیک بنا دے، اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں